الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہو کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، تو کوئی رشتہ داری دی حیا کر لو۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ دو کام جو ہیں یہ ان کے تقاضے مختلف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل کی ہیلپ بھی قبول نہیں کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اللہ تعالیٰ کو رسپونڈ کر رہے ہیں ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ، اور پہلی فرصت میں ان کو موقع ملا انہوں نے بت توڑ دیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کے ذمے صرف دعوت پہنچانا نہیں تھا، ڈیمونسٹریٹ کرنا نہیں تھا، حضرت ابراہیم نے تو ڈیمونسٹریٹ کیا نا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، آپ کے ذمے اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا، لہذا آپ نے بڑا اسٹریٹجک سارا کا سارا معاملہ کیا ہے کہ مکی زندگی میں آپ نے صحابہ کرام کو اپنی مدافعت، اپنے دفاع، اپنے ڈیفنس میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی، اور آپ نے ان بتوں کو ٹالریٹ کیا، نہیں جب تک مکے میں رہے آپ کی یہی کوشش رہی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں ڈسپائٹ نوئنگ کہ اس کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں، اور تحویل قبلہ کے بعد بھی فتح مکہ تک تو وہاں بت رہے ہیں نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا ہے، نماز پڑھی ہے۔ مکی زندگی میں آپ نے بت توڑے نہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان پار نہیں تھے، لہذا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بتوں کو عارضی طور پر ان پتھروں کو جوڑ کر اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر سو گئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی رات انہوں نے دوبارہ بت بنائے ہوں گے بیفور گوئنگ ٹو بیڈ، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو 21 سال ٹالریٹ کیا، ان 13 سال مکی زندگی کے اور 8 سال مدنی زندگی کے۔ پھر رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے بت توڑے ہیں، لیکن اس کے بعد آج تک خانہ کعبہ میں دوبارہ بت نہیں آئے۔ یہ ہوتا ہے فرق، ایک ہوتی ہے دعوت و تبلیغ پہنچانا، بلانا، دعوت دینا، اور ایک ہوتا ہے اقامت دین۔ لہذا بیکاز یو مین بزنس، آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لہذا میکسیمم کوشش کیا ہے کہ میں انہی میں سے کوئی انہی تیلوں میں سے کوئی تیل نکال لوں۔ لہذا آخری کوشش کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے، جس کے میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا کوئی رشتہ داری کا لحاظ کر لو، لیکن تقاضا کیا ہے کہ مانو مانو مانو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات سے نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں تم سے اجرت تو نہیں مانگتا، لیکن قرابت داری کا لحاظ کر لو، الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو بھی کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبکہ اگر اللہ چاہے تو مہر کر دے تیرے دل پر، اگر تو ایسا کرے وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا باطل کو اور
وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھائے گا. اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جبکہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور وہ انہیں اور زیادہ دیتا ہے اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جبکہ کافروں کے لیے ایک سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں وہ بغاوت کرتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے ایک حساب کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے. ما یشاء، جتنا چاہتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان سے خبردار بھی. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش مایوس ہو جانے کے بعد. وینشر رحمتہ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وہو الولی الحمید، اور وہ کام بنانے والا، والی اور لائق حمد ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق. وما بث فیہما من دابہ، اور جو پھیلائی ہے اس نے طرح طرح کی مخلوق. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ہاتھوں کی کمائی، اس میں برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی تک تباہی آ جانی چاہیے دنیا میں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. یعنی ہماری سروائیول اللہ تعالیٰ کی درگزر کی وجہ سے ہے، ورنہ ہماری کرتوتیں تو تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر روز آئے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور ان لوگوں تم نہیں ہو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے اور نہ مددگار. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے، یہ بادبانی کشتیاں. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، اور اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو اور وہ رہ جائیں سطح سمندر پر کھڑے کے کھڑے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، کنسسٹنٹ اور انڈیورنگ اور قدردان کے لیے، شکر گزار کے لیے. او یوبقہن مما کسبوا، یا ان کی کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو ڈبو دے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بہت غلطیوں کو سے درگزر کر رہا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری نشانیوں میں. مَا لَهُم مِّن مَحِیصٍ، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، تو جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے. یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ کے دین کی جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. آغاز کیا جا رہا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی تمہیں دنیاوی زندگی میں دیا گیا ہے اے لوگوں، تو وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا کچھ سامان ہے. یہ بھی اگر آپ کو آج بھی کوئی پرانی مسجد کسی گاؤں میں نظر آئے، اس میں آپ کو ایک شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا کہ در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد ماست. یہ سب کچھ اللہ کا، اللہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ چند روزہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں برتنے کے لیے دی ہے. یعنی یہ بیسک تھیم جو تھے، یہ بنیادی تصورات جو تھے، یہ ہیمر کیے جاتے تھے. یعنی مسجد میں جو بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اندر داخل بہت نمایاں ہوتا تھا، یعنی اس کے فرنٹ پر ہوتا تھا مسجد کے متھے پر جسے کہتے ہیں یہ شعر لکھا ہوا. اسے یاد آئے کہ میں کون ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے جسے میں اپنا سمجھنا ہوں وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے.
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا کچھ سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، جبکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. لیکن ہے وہ کن کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں. اچھا، دنیا کا دسترخوان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کھلا دسترخوان ہے، اپنے پرائے دوست دشمن باغی وفادار سب کھاتے ہیں، بلکہ باغی زیادہ رج کے کھاتے ہیں، اس کے دشمن زیادہ کھلا کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے. یعنی عام معاملات میں انسان اگر کبائر سے بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جو بے حیائی والی باتیں ہیں ان میں ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ انعام میں، پھر آگے بھی، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا. اس لیے کہ جب بے حیائی کے قریب جاتا ہے انسان تو پھر اس بے حیائی میں وہ ملوث بھی ہو کے رہتا ہے، سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ہی بچا لے. لہذا سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جانا، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. تو والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارا سافٹ اسلام کا امیج ہے، یا جب سے ہمیں یہ کریز ہوا ہے کہ ہم دنیا کا اپنا سافٹ امیج دکھائیں، تو ہم نے دین کا یہ پہلو جو یہ چھپا لیا ہے. یعنی اسلام کا تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام صرف معاف کرنے کا مذہب ہے. یہ بات درست نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح کی جا رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے. حضرت بلال پر امیہ بن خلف نے تشدد کیا تھا تو حضرت بلال نے غزوہ بدر میں ڈھونڈ کر خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے امیہ بن خلف کو. ہند واشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ تو قتل ہو ہی جائیں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر. ہے نا، جن لوگوں کو معافی نہیں تھی ان میں سے یہ دو بھی تھے. وہ لونڈی بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہا کرتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں بدلہ لینا کوئی جائز ہی نہیں ہے. انفیکٹ اگر واقعی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے تو پھر باغیوں کو سزا دینا مست ہے. عام معافی ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن بڑے بڑے مجرموں کے لیے معافی نہیں ہوتی. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور کسی برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی ایک برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر زیادتی کی گئی ہو، ایسے لوگوں کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناروا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے.
یعنی جدید تہذیب کی بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی مضحکہ خیز ہیں اور بڑی افسوسناک بھی ہیں، کہ مجرموں کو، یعنی ملزموں کو نہیں، مجرموں کو بھی جیل کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کا آرام بہم پہنچانا چاہیے، اور بڑے نقشے باندھیں گے ہمارے دانشور کہ کوئی سائیکولوجیکل کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس نے ایسی برائی کی ہے لہذا اس کو تکلیف نہیں دی جانی چاہیے۔ مجال ہے کوئی ایک حرف ہی ان کی زبان سے یا ان کے قلم سے مظلوموں کے لیے نکل جائے، یعنی ایک بچے کو اغوا کر کے کوئی شخص جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، اول تو پیچیدگیاں قانون کی ایسی ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ ایسا بن ہی نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے اس کو سزا مل سکے، اور اگر کوئی پولیس محنت کر کے وہ مقدمہ بنا ہی لے تو وکیل کس لیے رکھے ہوئے ہیں اس نظام کے وہ کارندے اس کو چھڑانے کے لیے، اور پھر اگر عدالت نے سزا دے ہی دی ہے اب ساری ہمدردیاں ہیں اس کے لیے۔ کوئی ان سے بھی پوچھے، اس ماں سے بھی پوچھے جس کا لخت جگر چھین کر انہیں قتل کر دیا، کوئی اس باپ کی بھی داد رسی کرے، لیکن ان کی ساری کی ساری ہمدردیاں جو ظالموں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر وغفر، اور جو کوئی بھی صبر کا مظاہرہ کرے اور معاف کر دے تو ان ذلک لمن عزم الامور، تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی دونوں چیزیں پیرلل، بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے لیکن معاف کرنا یہ اپنی طور پر عظمت کی بات ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انسان کی ذاتی عظمت اور اس کا ذاتی تزکیہ تو ہے معاف کرنے میں، لیکن اصلاح جو ہے وہ معاشرے کی وہ قصاص لینے میں ہے، وہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا، انتعفوا خیر لکم، اگر تم بخش دو گے معاف کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہاری زندگی جو ہے وہ قصاص لینے میں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے، یعنی اس کی گمراہی کو کنفرم کر دے، تو نہ کوئی اس کا کوئی کارساز ہے اس کے بعد، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد اس کا کوئی والی نہیں ہے۔ فَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تم دیکھو گے انہیں کہ جب انہیں پیش کیا جائے گا آگ کے سامنے وہ جھکے جا رہے ہوں گے، من الذل، ذلت کے مارے، ينظرون من طرف خفی، اور کنکھیوں کے ساتھ چوری آنکھوں کے ساتھ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، نظر اٹھا نہیں سکے گے شرمندگی کے مارے۔ وقال الذین آمنوا، جبکہ ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یقیناً اصل گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نقصان سے دوچار کیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سنتے ہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہیں ہوں گے، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ان کی مدد کر سکیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے تو اس کے لیے کوئی بچاؤ کی سبیل نہیں ہوگی۔ استجیبوا لربکم، محترم ڈاکٹر سارا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس پوری صورت میں جمع کے صیغے میں امر کے صرف 2 صیغے ہیں، ان اقیموا الدین اور استجیبوا لربکم، رسپونڈ کرو اپنے رب کی پکار کو۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اور اس صورت میں وہ پکار کیا ہے؟ اقیم الدین، دین قائم کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ دیکھ جائیں، اگر آپ یہ نہیں مانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ کو سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر وہی ٹھوکریں آپ کھائیں گے کہ جو مستشرقین نے کھائی ہیں،
کوئی کہتا ہے معاذ اللہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. مونٹگومری وارڈ صاحب جب وہ 2 سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں علیحدہ علیحدہ، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور کنٹراسٹ دکھاتے ہیں. مکے کا محمد اور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ کا محمد نعوذ باللہ اور تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ یہ شکوک و شبہات. آپ یہ جانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کے دین کا قیام تھا، پھر آپ کو وہ ساری جد و جہد جو ہے گول اورینٹڈ نظر آئے گی، اسی ایک مقصد کے گرد گھومتی ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو اسی مقصد کے لیے، اور اگر کافروں کو کیفر کردار تک پہنچایا تو بھی اسی مقصد کے لیے. یہ مقصد سامنے ہو تو دونوں چیزیں سمجھ آئیں گی، ورنہ کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو کنٹراڈکشن ہے، یہ تو تضاد ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف یہ تھا ایک طرف یہ. لیکن اگر یہ سامنے ہو کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا، پہلے آپ کی دعوت ابتدائی سٹیج میں تھی، آپ ابھی اپنی فوج تیار کر رہے تھے، اپنی پارٹی کا سینٹرل کور تیار کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اور اگر وہ اس وقت وائلنٹ ہو جاتے تو پھر کرش کر دیا جاتا. لہذا پہلے انہیں بچا کر لے کے آنا تھا، اور آپ بچا کے لے کے آئے مدینہ منورہ. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو اسٹیبلش کیا تو پھر آپ نے مکے والوں کو پہلے خود وہ 8 مہمیں بھیج کر، جو سورۃ انفال میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، 8 مہمیں بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو نکالا باہر کہ آؤ میرا مقابلہ کرنے کے. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. وہ پہلا ہی جو تھا وہ زبردست ٹوک تھا کہ 70 کرشی سردار فاصلے جہنم ہو گئے اور 70 پکڑے گئے. ایک زبردست فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر اس کے بعد پھر اگلے ہی سال 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہے، پھر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد غزوہ خندق ہے. درمیان میں روز ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مہم ہے، کوئی نہ کوئی جنگ ہے، کوئی نہ کوئی لڑائی ہے. یعنی وار ایک ہی ہے، یعنی بیٹلز مختلف ہیں لیکن وار ایک ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے مقابلے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائنلی فتح عطا فرمائی اور رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. تو استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، مان لو لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے پلٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. اللہ کی طرف سے آئے گا، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تمہارے لیے اس روز نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی. فَإِنْ أَعْرَضُوا، لیکن اے نبی اگر یہ منہ پھیر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا ہوا. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یعنی کسی مخصوص شخص کو اسلام میں لے کے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. اقامت دین آپ کی ذمہ داری ہے. ہم جو آپ کی جھولی میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں ان کی تربیت کرتے رہیے، ان کو پروان چڑھاتے رہیے، ان کو تیار کرتے رہیے. لیکن ان سرداروں کے بارے میں اصل میں بیک گراؤنڈ میں وہ ہیں، سرداروں کے بارے میں کریزی نہ ہوں آپ. ہم جو درویش بھی آپ کی جھولی میں ڈالیں یہ بھی آپ کے کام آئیں گے، یہ ہمارا چوائس ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ہم اسے کوئی سختی پہنچاتے ہیں، مصیبت پہنچاتے ہیں، ان کو مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے. بہت گلوریس آیات. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. اب اس کے ثبوت ابھی زیادہ دور نہیں ہے، سورہ حدید آئے گی، اس میں 2 دفعہ، پہلی 6 آیات میں 2 دفعہ آئے گا یہ جملہ، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. ایک ثبوت دیا جائے گا زندگی اور موت وہ دیتا ہے، اور دوسرا ثبوت دیا جائے گا کہ وہی اللہ ترجع الامور، تمام ایشوز اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے اور وہی فائنل ریفری ہو گئے، ہے نا بادشاہت کی ثبوت. تو للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. اب ایک ثبوت اور آ رہا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَلَا یہب لمن یشاء ذکور،
اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں جمع کر دیتا ہے. وہ یجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. کوئی جا کے پوچھ سکتا ہے اس کو؟ ہوئی نا اتھارٹی. اس سے کوئی جا کے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم دونوں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، تیرے احکام پر بھی چلتا ہوں، یہ بھائی میرا جو ہے یہ شرابی بھی ہے، باغی بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو نے اس کو 5 بیٹے دیے ہیں، مجھے بے اولاد رکھا ہے. پوچھ سکتا ہے جا کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے اس کا بڑا زبردست ثبوت ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے. وہ شخص کے جو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، وہ سوائے کڑنے کو سے کچھ نہیں ملے گا. میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، کڑ رہا ہوں، کاش میں نے اس عورت سے شادی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے فلانی عورت سے شادی کر لی ہوتی، کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں یورپ جا کے بانجھ پن کا علاج کروا لیتا، شاید میں امریکہ جا کر یہ کر لیتا، وہ کر لیتا. 100 گلاں دی کو گل کیا ہے، میرے مالک کو ایسا ہی منظور ہے. اس کا فیصلہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں صاحب اولاد بناتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وحی کر دے، اللہ کے حکم سے جو چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ برتر اور حکمت والا ہے. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اے نبی ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روحن ایک روح، من امرنا اپنے امر میں سے، مراد قرآن مجید ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا امر، تو قل الروح من امر ربی، ہم پڑھ کے آئے سورہ بنی اسرائیل میں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. تو یہاں پر اس امر کے لیے لفظ روح استعمال ہو رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، اس نے اسے پیدا نہیں کیا، یہ اس کا کلام ہے. یعنی کن فیکون سے یہ باہر یعنی آ گیا ہے منظر عام پر، اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، پھر جب چاہا اس نے آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر 23 سال کے وقفے میں آسمان دنیا سے یہ آہستہ آہستہ امر کے ذریعے، تخلیقی پروسیس کے ذریعے نہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کے آتے تھے، وہ ہاتھ میں کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں لے کے آتے تھے کہ یہ نیا ہے، یہ نئی وحی ہے. نو، قرآن مجید براہ راست آپ کے دل میں اترتا تھا. اور حضرت جبرائیل اور فرشتوں کی ایک فوج جو تھی وہ ہیکنگ سے بچانے کے لیے تھی. جس طرح ہماری ساری جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ الیکٹرانک سپیڈ سے ہوتی ہے. یعنی آپ جو ہیں وہ سیکنڈ میں ایک فائل جو ہے وہ امریکہ سے یہاں پہنچ جاتی ہے، یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن ہیک کرنے والے اسے ہیک کرتے ہیں. تو فرشتے جو ہے ان کا فنکشن کیا تھا کہ اس ہیکنگ سے بچائیں. اس پر قیاس نہ کیجئے کہ جیسے ہماری فائل ٹرانسفر ہوتی ہے ایسے ہی قرآن مجید ٹرانسفر ہوتا تھا. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے. یہ تو ہمارے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طریقے جو ہیں وہی کہ وہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، وی ہیو نو آئیڈیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Prior to that you had no idea کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، مگر ہم نے بنا دیا ہے اس قرآن کو ایک روشنی، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں. اور سنس یہ قرآن آپ تک پہنچ گیا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ، خبردار سن لو، تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جانے والے ہیں، واپس لوٹ کے جانے والے ہیں. ہی ول بی دی فائنل ریفری.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر